السلام علیکم محترم دوستو، روزے میں بیوی کو بوسہ دینا کیسا ہے؟ روزے میں بیوی کو بوسہ دینے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ روزے میں بیوی کو بوسہ دینے کی کیا فضیلت ہے؟ روزے میں بیوی کو بوسہ دینے سے روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ وہ کون سا ایسا وقت ہے کہ اگر بیوی کو صرف ایک بوسہ دیا جائے تو بیوی شوہر پر نچھاور ہو جاتی ہے؟ وہ 3 عورتیں کون ہیں جن کو تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کو بوسہ دینے سے متعلق کیا فرمایا؟ شریعت نے کیوں کہا کہ اگر آپ کسی کام سے گھر سے باہر جا رہے ہوں اور گھر میں کوئی غیر نہ ہو تو بیوی سے مل کر اور ایک دوسرے کا بوسہ لے کر جائیں؟ اس بوسے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ جب ایک مرد گھریلو کاموں میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ملاحظہ فرمائیے گا۔ محترم دوستو، مرد کی زندگی عورت کے بغیر ادھوری ہوتی ہے۔ شادی کے بعد بیوی اپنا گھر بار، ماں باپ، بہن بھائی، سہیلیاں اور سب کچھ چھوڑ کر ایک پرائے دیس میں، ایک پرائے گھر میں آتی ہے۔ اس کو کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ نئے ماحول کے ساتھ خود کو مانوس کر سکے۔ میاں اور بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیوں کی مانند ہوتے ہیں۔ اگر گاڑی کا ایک پہیہ خراب ہو جائے تو گاڑی نہیں چل سکتی۔ اسی طرح زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے بھی میاں اور بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتے کا سفر طے کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اکثر دوست کہتے ہیں کہ بیوی کو خوش کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے، آپ کچھ بھی کر لیں یہ خوش نہیں ہو سکتی۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ بیوی اگر سمجھوتا کرنے والی ہوگی، شوہر کی آمدن کے حساب سے اپنے خرچے چلانے والی ہوگی تو گھر جنت بن جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی بیگم کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ شریعت نے کیوں کہا کہ اگر آپ کسی کام سے گھر سے باہر جا رہے ہوں اور گھر میں کوئی غیر نہ ہو تو بیوی کا بوسہ لے کر جائیں۔ محترم دوستو، بیوی کے ساتھ ایسی باتیں کی جائیں جو دل کو ٹھنڈک دینے والی ہوں، جو دل کو سکون دینے والی ہوں، چین دینے والی ہوں، راحت اور فرحت بخشنے والی ہوں۔ بیوی کے دل کو لبھانا، اس کے دل کو خوش کرنا اور اس کے ساتھ وقت گزارنا، اس سے بیوی پر شوہر کا اعتماد بڑھتا ہے، مگر وہ ٹوٹ کر محبت بھی کرتی ہے۔ جب میاں بیوی ٹوٹ کر محبت کریں گے تو ان کو دلی سکون ملے گا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ان کے رشتے میں اس قدر برکتیں اور محبتیں عطا فرمائے گا کہ ان کا گھر جنت کا گہوارہ نظر آئے گا۔ جب ایک شوہر بیوی کے دل کو لبھائے گا، اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ وقت گزارے گا، تو پھر ایسی بیوی اس کی اولاد میں وہی محبت بانٹے گی، اور یوں وہ محبت اس کی نسلوں تک سرایت کر جائے گی۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا، گویا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے، کیونکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب مجھے ماہواری ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب بھی مجھے اپنی چادر کے اندر لٹا لیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بڑھ کر ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ کے ماہواری کے دنوں میں ان کے ساتھ لیٹتے تھے، بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، تو پھر ہم عام لوگ کس وجہ سے اپنی بیویوں کو ماہواری کے دنوں میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، ان سے بات نہیں کرتے؟ ماہواری کے دنوں میں زوجہ سے پیار کرنا، سرگوشیاں کرنا، آپس میں پیار محبت کے ساتھ لیٹنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ برابری کا سلوک کیا، انہیں بہت زیادہ پیار دینے کے ساتھ ساتھ انہیں ضروریات سے بڑھ کر ہر چیز عطا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک ہمیں زندگی گزارنے کا ایک بہت اچھا سبق دیتا ہے۔ خوشگوار زندگی گزارنے کا سب سے بہترین اور بڑا فارمولہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کی تعریف کرتے رہا کریں۔ تعریف کرنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، جیسے ہفتے میں کم از کم ایک بار اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کی تعریف کی جائے، اور اسی طرح اس کو ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار اپنی استعداد کے مطابق گھر سے باہر کسی اچھی جگہ پر گھمانے لے جایا جائے، اس کے ساتھ کھانا کھایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی
جب اکثر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے تو اکثر فرمایا کرتے کہ انسانوں میں بہت سے افراد درجہ کمال کو پہنچے ہیں، مگر عورتوں میں چند خواتین کو ہی یہ فضیلت حاصل ہو سکی، جن میں مریم علیہ السلام بنت عمران، آسیہ علیہ السلام زوجہ فرعون اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام انواع و اقسام کے کھانوں پر سرید کو فوقیت حاصل ہے۔ محترم دوستو، سرید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کا کھانا تھا۔ محترم دوستو، جب بیوی آپ سے بات کرے تو اس کی بات کو مکمل غور سے سنیں، کیونکہ خاندان والوں کے لیے ضروریات پوری کرنے کے لیے کمانے والے فرد کی طرح بیگمات کے کندھوں پر بھی بہت زیادہ ذمہ داریاں کا بوجھ ہوتا ہے۔ وہ اپنے شوہر میں ایک قابل بھروسہ دوست اور اچھا سننے والا دیکھتی ہیں، جو اس کی ذہنی پریشانی کو کم کرے، جو اس کی بات سنے، اپنی اہلیہ کی بات پر توجہ دیں اور کسی بھی طرح کی گفتگو میں خود کو ملوث کریں۔ اس کے بعد اپنی اہلیہ کو تحفظ کا احساس دلائیں، کیونکہ اس کے تحفظ کی ذمہ داری اس کے شوہر کی ہوتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، چھوٹے موٹے کام میں بیوی سے ضرور مشورہ کر لیا کریں، کیونکہ اکثر مرد عورتوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اگر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ جس قدر مخلص اور وفادار ہے، وہ کبھی آپ کو غلط مشورہ نہیں دیتی۔ بات صرف مشورہ لینے کی ہے، عمل تو آپ نے خود کرنا ہے۔ مشورہ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بیگم سمجھتی ہے کہ میرا خاوند مجھے اہمیت دیتا ہے۔ محترم دوستو، شریعت مطہرہ نے کیوں کہا کہ اگر آپ کسی کام سے گھر سے باہر جا رہے ہوں تو گھر میں کوئی دوسرا غیر نہ ہو تو بیوی سے مل کر اور ایک دوسرے کا بوسہ لے کر جائیں؟ اس بوسے میں کیا حکمت عملی پوشیدہ ہے؟ گھر سے باہر جاتے وقت بیوی کو بوسہ ضرور دیا کرے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی بیوی اور آپ کے درمیان ہمیشہ رومانٹک اور فرینکلی ماحول قائم ہوگا۔ جب کسی کام کے لیے گھر سے باہر جانا ہو اور گھر میں کوئی غیر موجود نہ ہو تو ایک دوسرے کا بوسہ لے کر جائیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز کے لیے جانا ہوتا تو نکلتے وقت بعض دفعہ میرا بوسہ لیا کرتے تھے اور اس کے بعد نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب بیوی کو کوئی غلط کرے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کریں۔ اسلام میں ہمیشہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کی غلطیاں نظر انداز کریں اور ان کے اچھے اعمال کو دیکھو۔ بیوی کو اپنے شوہر کی طاقت میں ہی اپنی طاقت محسوس ہوتی ہے۔ بیوی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ یا پروردگار، میرے شوہر کو ہمیشہ طاقت اور صحت تندرستی عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیوی کا ہاتھ بٹانے والا مرد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم پر موجود بالوں کے برابر اس کو ثواب عطا کرتا ہے، جیسا کہ اس نے 1 سال کے پورے دن روزے رکھے ہوں اور تمام راتیں نماز ادا کی ہو۔ ہمارے معاشرے میں مرد کی ذمہ داری کمانا ہوتی ہے۔ دوسروں کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کریں۔ اس دنیا میں ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور آپ کی بیوی کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی تعریف دوسروں کے سامنے بھی کی جائے اور اس کے گھر والوں کے سامنے بھی کی جائے۔ محترم دوستو، روزے میں بیوی کو بوسہ دینا کیسا ہے؟ روزے میں بیوی کو بوسہ دینے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ روزے میں بیوی کو بوسہ دینے کی کیا فضیلت ہے؟ محترم دوستو، دیکھیں، ماہ رمضان میں کیونکہ ہر انسان کی مصروفیت بڑھ جاتی ہے، نماز، روزہ، افطاری و سحری اور دیگر عبادات کی وجہ سے مردوں اور عورتوں کی مصروفیات بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اپنی بیوی سے محبت کے اظہار کرنا اور اس کو اپنی محبت کا یقین دلانا یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے ماہ رمضان میں تمام ثواب ڈبل ہو جاتے ہیں، ایسے ہی اپنی بیوی سے محبت کرنے کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بڑھ کر عطا فرمانے والا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ دینے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔